جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہمارا یہ شب بیداری کا سلسلہ اہلیان منہاج القرآن کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس تحریک کی جب ابتدا ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے اسی دور سے شب بیداریوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم بھی اگر آج کوئی ٹوٹے پھوٹے ورکر کہیں نظر آتے ہیں تو اس کی اگر صحیح معنوں میں کریڈٹ ان شب بیداری کی مجالس کو جاتا ہے جو ہمیں بھی اپنی ابتدائی زندگی میں ڈاکٹر صاحب جب خود شب بیداریاں کرواتے تھے تو اس وقت وہاں بیٹھنا نصیب ہوا۔ یہ ہماری روح کی غذا کا سامان ہے بنیادی طور پر۔ آپ جسم کی خوراک روزانہ 3 وقت بلکہ کئی لوگ تو 5 6 وقت کھاتے ہیں، اور ساری زندگی اس جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے کرتے گزر جاتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں صبح سے شام تک مصروفیات، تو وہ روزی روٹی کے مسئلے بتائے گا۔ وہ اتنے پریشان ہیں ہم، حالانکہ میں نے اپنے بچپن کا وہ زمانہ دیکھا، بزرگ اپنے دیکھے جن کے پاس کھانے پینے کی بہتات نہیں تھی، بڑا تھوڑا معقول رزق ہوتا تھا گھروں میں، اور فیملی ساری جوائنٹ فیملی سسٹم تھے، پوری فیملی اکٹھی رہتی تھی، اللہ کی شکر گزاری بڑی تھی، ٹینشن لوگوں کو اتنی نہیں تھی اس دور میں۔ اور آج یقین جانیے بھرے ہوئے ہیں گھر، کچن میں جگہ نہیں ہے لوگوں کے بعد رکھنے کے لیے چیزیں۔ آپ 2 4 شاپر زیادہ لے جائیں تو گھر والیاں کہتی ہیں یہ کدھر رکھیں، جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اس لیے ٹینشن نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنی مادی ضروریات کو فقط جسمانی ضرورت تک محدود رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے باقی مالک رازق اللہ ہے جو ہمیں دے رہا ہے ہماری نسلوں کو بھی دے گا۔ ان کا ایمان کی سمت یہ تھی، اور ہماری سمت بدل گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جی رازق پتہ نہیں کوئی دے گا نہیں دے گا، ہم خود ہی سارا کچھ کریں گے تو ہوگا، 2 4 6 نسلوں اگلوں کا بھی مکان شکان بھی بن جائیں اور ان کے لیے بھی اسباب جمع ہو جائیں۔ ہم دور تک سوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھرتی کا ایک ناخدا سمجھے ہوئے ہیں، اور ساری توجہ اور ساری تربیت ہماری اس کا فوکس جو ہے نا وہ اپنے جسم کی پرورش اور جسمانی غذا اور خوراک پر ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے خوبصورت شعبے ہیں، ڈاکٹر، طبیب، کتنا خوبصورت شعبہ انسانیت کی خدمت کا، لیکن میں بڑے وثوق سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو شاید ہی اس روئے زمین پر کسی میڈیکل کالج کا وزٹ کریں، 1000 طلبہ کا انٹرویو کریں، کوئی ایک بچہ بھی آپ کو قرآن اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہیں یہ بتائیں آپ ڈاکٹر کیا اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ غریبوں کا مفت علاج کریں گے، انسانیت جو مظلوم مقہور مجبور انسانیت ہے اس کو آپ سروسز اپنی زندگی کی دیں گے، ایمان سے بتائیں، یا آپ نے میڈیکل اس لیے رکھی کہ ڈاکٹر بن کے ذرا پیسے اچھے ملتے ہیں، ذرا گزارا اچھا ہوتا ہے، نوٹ شوٹ بندہ چنگے کما لیتا ہے، تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ہر طالب علم جواب دے گا کہ ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ ڈاکٹری اس لیے اچھا شعبہ ہے کہ اس میں کمائی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور آپ یہاں باہر کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے آپ کہہ کے دیکھیں کہ بھائی میرے پاس فیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، دوائی لینا چاہتا ہوں، وہ کہے گا چل باہر نکل۔ یعنی آپ دیکھیں اتنا مقدس شعبہ بھی، بندہ یقین جانیے کوئی خاتون آپ کی ماں بہن بیٹی تڑپ رہی ہوگی ڈیلیوری کیس میں، آپ کسی ہاسپٹل میں یہاں چلے جائیں، انہیں کہیں جی مہربانی، وہ کہیں جی پہلے یہ 50,000 60,000 70,000 40,000 جمع کروائیں پھر دیکھیں گے، مرتی ہے تو مر جائے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے دوستان محترم۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں جب کوئی پرسان حال نہیں، ہر شخص صرف اپنی غذا کا، اپنے زندگی کا اور اپنے نظام وہی سوچ رہا ہے، روحانی حوالے سے کوئی فکر کسی کو نہیں ہے ہماری روح کی کیا حالت ہے، بس اتنا پتہ ہے ہم زندہ ہیں، اندر روح موجود ہے، بس صرف اتنا معلوم ہے کہ ہماری یہ سانس چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے روح اندر موجود ہے، سانس رک جائے تو پھر چیک کرتے ہیں کہ روح نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ اس سے ہٹ کر ہمارا روح کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو بتا دیں، کوئی روحانی محنت ہے تو بتا دیں، روح کی کسی غذا کا سامان آپ کہیں سے تلاش کرتے ہیں تو بتا دیں۔ اب یہ بتائیں کہ جسم نے یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے، یہ بھی نہیں پتا اگلی سانس آئے یا نہ آئے۔ بہت کسی کو اللہ لمبی عمر دے تو 70 سال ہو جائے گی، 80 سال ہو جائے گی، چلے 90 سال ہو جائے گی، پھر بھی اٹھ جانا ہے۔ 24 گھنٹے جس جسم کو پالنے کی فکر ہے اس کی مدت بڑی تھوڑی سی ہے، بڑی تھوڑی سی ہے، اور وہ روح جو اس عالم میں آنے سے پہلے حریم کبریا میں اس کے ذکر میں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال سے مشغول ہے،
وہاں پہلے موجود تھی۔ قرآن مجید بتا چکا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے اوپر ایک بڑا طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ تو ہمارے حریم ناز میں تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، ہم پتہ نہیں کب سے ہیں۔ پھر وہ روح اس عالم میں آ گئی، اس وجود میں آ گئی، اور یہاں یہ 10 20 40 50 70 80 سال گزارنے ہیں۔ پھر جسم پھر دفن اٹھا کے کر دیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلاتے ہیں، مردہ ہو گیا ہے، لیکن روح تو مردہ نہیں ہوتی نا، روح پھر یہاں سے پرواز کر جاتی ہے اگلی جانب۔ کہتے ہیں نا روح پرواز کر گئی ہے، انتقال کر گئی نہیں، جسم کا انتقال ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن روح پرواز کر گئی ہے۔ یعنی یہ پرندہ وہ ہے جو پرواز کرتا رہتا ہے، اس نے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، ابدی زندگی روح کی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں دوستان محترم، جسم کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، روح کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ اس شب بیداری کی غرض و غایت اس ایک جملے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آؤ دوستان محترم، وہ روح جو ازل سے ابد تک کی مسافر ہے، جس کی خوراک اور جس کی ضرورتیں بڑی قدیم تھیں اور بڑے دور تک رہنی ہیں، اس کی وہ غذا جو آج ہم نے جس کا سوچنا، جس کا اہتمام کرنا چھوڑ رکھا ہے، یہ مجلس شب بیداری اس کا بنیادی مقصد اس روح کی روحانی خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ اور روح کی روحانی جو ضروریات ہیں، اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اور وہ ایمان کی فکر اور غور و فکر کی وادیاں، مجاہدہ، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، زہد، ورع، خشوع، خضوع، رونا دھونا، آنسو، تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار، درود، یہ ساری چیزیں یہ روح کی غذا ہیں۔ جیسے آپ جسم کی غذا کو اہتمام کے ساتھ بندوبست، اوقات مقرر ہیں، صبح ناشتہ اتنے بجے، دوپہر کا کھانا اتنے بجے، رات کا کھانا اتنے بجے، ضرورت اس امر کی ہے کہ روح کے لیے بھی کچھ اوقات معین کریں، کچھ وقت اس کو بھی دیں، اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ روزانہ چند گھنٹے، اگر زیادہ گھنٹے بے شک جسم کے لیے 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے سے، خصوصاً آپ صرف اس اہتمام سے اللہ کا ذکر کریں، آپ خشوع اور خضوع اور مراقبے کی کیفیت پیدا کریں کہ یہ جو ہم 2 گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھے ہیں کہ ہم صرف روح کی خوراک کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو بندہ روزانہ بلا ناغہ اپنی روح کی غذا کے لیے کچھ وقت نکالے گا، یقیناً جب ہم یہ روح پرواز کرے گی، نامہ اعمال کھلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہوں گے، سمجھ آئے گی کہ اس بندے نے اس روح کی خوراک کا خیال رکھا جو روح لوگوں عالم شہود کی چیز نہیں ہے، عالم ناسوت کی چیز نہیں ہے، عالم فنا کی چیز نہیں ہے۔ روح ہے کیا؟ اتنی بات سمجھ آ جائے، سچ پوچھیں، ہم جسم کو بھول جائیں اور ساری محنت روح پہ شروع کر دیں۔ یا اللہ بتا روح کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قل الروح من امر ربی۔ یہ کیا ہے؟ امر ربی ہے، اللہ کے امر کا نام روح ہے، اللہ کا امر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الگ پورا مضمون ہے، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس شب بیداری کی غرض و غایت کو مد نظر رکھ کے آئیں گے نا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، فقط یہ نہیں کسی نے دعوت دے دی، کوئی مجبوری ہے جی وہ بس کیا کریں جی، تنظیمی ذمہ داری ہے، نہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ذمہ داریاں اپنی جگہوں پر، لیکن جب گھر سے نکلیں اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنی روح کا سامان کرنے جا رہے ہیں، روح کی خوراک کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا، اور پیاسی روحیں، بھٹکتی روحیں یہاں جب آ کے بیٹھیں گی اس ماحول میں، اس ماحول کی تراوت سے معطر ہوں گی، پھر ذکر اذکار ہوگا، اور جب دعا کی کیفیات کے ساتھ آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ پیاسی روحوں کی پیاس کا سامان بجھانے کا آپ لے کر جائیں گے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جو ہمارے آج کے موضوع کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے آج، اور یہ سلسلہ گفتگو پھر انشاءاللہ تعالی ایک ترتیب کے ساتھ ہر شب بیداری میں اس عنوان پر آگے چلتا رہے گا۔ یہ جو عنوان ہم نے اختیار کیا ہے کہ نرمی اختیار کیجئے، یہ بڑا معنی خیز عنوان ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، جوان ہے،
کوئی آدمی بھی، ہر ایک کی یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک دینی روحانی ضرورت ہے کہ نرمی ہر بندہ اختیار کرے۔ اب نرمی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مزاج کے اعتبار سے نرم ہونا کیا ہے، اخلاق کے اعتبار سے کیا ہے، زبان اور لہجے کے اعتبار سے کیا ہے، شرافت اور دیانت کے حوالے سے نرمی کا کیا مقام ہے، یہ ساری اس کی جزیات انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو میں درجہ بدرجہ آتی رہیں گی۔ آئیے قرآن مجید سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اس کے آخری حصے میں فرمایا کہ یرید اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے یا اللہ تیرا؟ فرمایا بکم الیسرا، کہ اللہ تمہیں آسانیاں فراہم کر دے، اللہ تمہیں سہولتیں دینا چاہتا ہے۔ ہماری کوئی حکومت، ہمارا کوئی وزیر، ہمارا کوئی علاقے کا چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی ممبر اگر اعلان کر دے میں اس علاقے کو سہولیات دینا چاہتا ہوں، فیسیلٹیز دینا چاہتا ہوں، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں، بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی نیا لیڈر آ گیا جی ماشاءاللہ، بڑا کہہ رہا جی میں سہولتیں دوں گا، بجلی، پانی، گیس، گلیاں، جو بھی بنیادی ضروریات ہیں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ایک تعلق اسے ہم جوڑتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں، قائد عوام کا اس کو ٹائٹل دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے دیکھیے اللہ اپنی کتاب میں ہر اہل ایمان کے لیے اوپن اعلان کیا، فرمایا اللہ کی نظر میں یہ نہیں کہ اللہ نے امیر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، غریب کو نہیں کرنا، شاہ صاحب کو زیادہ کرنا ہے اور جو شاہ صاحب نہیں ہیں ان کو نہیں کرنا، نہیں، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر۔ یہ نہیں کہ جس کا حسن زیادہ ہوگا، چہرہ زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، جس کا ذرا مدھم ہوگا نہیں کرے گا۔ یہ سارے فرق میں نے اور آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی آنکھ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فرما دی یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ کا ارادہ اہل ایمان تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو سہولتوں کے ساتھ اور آسانیوں سے بھر دے۔ اللہ ہمیں سہولتیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ ہمارا ہوگا۔ اور ساتھ اس نے ایک ارادہ اور بتایا جی، فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید، اور اللہ کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے بکم العسرا کہ وہ تمہارے لیے کوئی پریشانی یا تنگی پیدا کرے۔ لو جی اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا، اس نے کہا میرے بندے اگر مجھے رب مانتا ہے نا، پالنے والا مانتا ہے، تو سن لے تجھے ہر فیسلٹی دینے کا ارادہ تیرے مالک کا ہے اور تجھے ہر تنگی سے نکالنے کا ارادہ بھی تیرے رب کا ہے۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے تنگی آ گئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تنگی آ گئی ہے تو قرآن کہتا ہے ولا یرید بکم العسر، اللہ کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں تنگی دے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ کا ارادہ بالکل نہیں ہے کہ کسی بندے کو تنگی پہنچے دی۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یرید بکم الیسر، وہ چاہتا ہے صرف تمہیں آسانیاں، راحتیں، عزتیں، آبروئیں ملیں۔ یہ بات لائق کی توجہ ہے دوستان محترم، یہ جو پریشانیاں ہم نے خرید رکھی ہیں، تنگیاں ہمارے دامن میں بہت آ گئی ہیں، دامن اور ظرف بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، اس کی نسبت پروردگار کی طرف نہ کریں۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو، بہت سے لڑکے نوجوان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی پروفیسر صاحب سمجھ نہیں آتی، گھر سے باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ دل بڑا لگتا ہے، مری سیر کرنے گئے دل کرتا تھا 10 دن گھومتے رہیں جی واپس ہی نہ آئے، بڑا مزہ آیا جی، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہیں نا بس گھر والے اچھے نہیں لگتے جی، غصہ بڑا آتا ہے گھر میں ہماری اہمیت ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ بتائیں جی ہمیں گھر میں غصہ کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا سمپل سا جواب میں دیا کرتا ہوں کہ بھئی غصہ بیسیکلی ایک جلتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، اور جلتی کون سی چیز ہے؟ آگ کو کہتے ہیں جلنا۔ کوئی چیز جل رہی ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے آگ کا تصور، اور آپ کو پتہ اللہ نے انسانوں کا دشمن جو بنایا نا وہ نوری نہیں بنایا، ناری بنایا۔ نوری نہیں، اس نے یہی آدم کو دیکھ کے کہا تھا اس کو سجدہ نہیں کرتا، کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے کس سے بنایا ہے؟ نار سے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کا کام ہے تپش پیدا کرنا، شعلے پیدا کرنا، انگارے پیدا کرنا، جلنا جلانا۔ تو اگر کسی کی طبیعت میں گھر والوں کو دیکھ کر، اللہ کی ذات چاہتی ہے گھر والوں کو دیکھ کے بندہ مسکرا اٹھے، اسے صدقے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی خوراک ملی ہے، روح کی نہیں ملی، کیونکہ روح کی خوراک اللہ کا ذکر تھا، وہ خوراک اندر جاتی
خویش کو دے کر، اقارب کو دے کے، امی ابے کو دے کے، بہن بھائیوں کو دے کر، اپنے بچوں بچیوں کو دے کر، عزیزوں کو دے کر، اپنی بیگم کو دیکھ کر پھر چہرے پہ غصہ نہ آتا، پھر ٹھنڈک کے اثرات آتے، راحت ملتی، پھر ان کو دیکھ کر مسکراہٹ آتی۔ غصہ تو تب آیا ہے جب اندر آگ ہے، اور آگ رحمان کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہماری طبیعتیں بتا دیتی ہیں کہ بھئی خوراک کس کا سامان ہے کس کا نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات دیکھیے قرآن مجید نے بتا دی۔ اب دیکھیں ایک ہے نرمی، اور نرمی کے مقابلے میں غصہ۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نرمی لانا چاہتا ہوں، تمہاری طبیعت میں آسانی لانا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کی طبیعت میں ایسا سامان نہیں ہے، اب دیکھیں اللہ نے لانا ہے، ہم نے آگے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اگر ہم رحمان کے پیچھے چلیں گے تو جو رحمان خیرات دینا چاہتا ہے وہ ملے گی، اور اگر ہم اس کے مد مقابل شیطان کے پیچھے چلیں گے تو وہ ولی خیرات مل جائے گی۔ اب اگر ہمیں نرمی، حلم، بردباری، تحمل، صبر یہ چیزیں نصیب ہو گئی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری روح تکڑی ہو گئی ہے، روح کی غذا کا سامان اچھا مل رہا ہے۔ اور اگر غصہ، غیظ و غضب، کینہ، گالی گلوچ، اور ہر وقت جناب چہرے کے اوپر 12 بجے ہوئے ہونا، اس طرح کی طبیعت بن کر رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ رحمان والی خوراک سے دور ہیں، اور اس صرف مادی خوراک، پھر مادی خوراک کے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، سلفر بھی ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا آئرن کم ہو گیا جی، تو ہم کم نہیں ہونے دیتے، ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر اندر سے وہ تپش، آگ پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، چہرے کرخت ہو جاتے ہیں، سختی آ جاتی ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت بندہ غیظ و غضب میں۔ بچے بعض کہتے ہیں جی ابا ساڈا تے ہر وقت ہی ڈانٹتا رہندا جی، سانو تے ہور کدی ابے نو ہسدا ویکھیا ہی نہیں جی۔ اور کئی والدین ایسے وہ کہتے ہیں اولاد دوستوں کے ساتھ کتنی گپیں لگاتا ہے، 6 گھنٹے ہمارے سامنے آتا تو سام سونگ جاتا ہے، خبر بھی نہیں لیتا ابو جی آپ کی حال کے، امی جی آپ کی حال کے۔ یہ جو سلسلہ ہے دوستان محترم، یہ بنیادی طور پر روحانی کمزوری کی علامات ہیں۔ یہ پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں۔ آگے چلیں جی، دوسری آیت جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں قرآن مجید کی، وہ قرآن مجید کی سورہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 28، سورہ نساء کی آیت نمبر 28۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اب اللہ کا ارادہ پھر آ گیا جی، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یا اللہ تیرا ارادہ اب کیا فرما، ان یخفف عنکم، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے سارے بوجھ و تھکاوٹیں اتار دے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ بندے کے سارے ہی بوجھ اتر جائیں، ساری تھکاوٹیں دور کر دیں، فریش ہو جائے طبیعت۔ اللہ بندے کا موڈ فریش کرنا چاہتا ہے جی۔ لو جی، اگر آپ کسی بندے کا موڈ فریش نہ ہو تو سمجھ جائیں بندہ اللہ سے دور ہے، اور جتنی طبیعت اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے موڈ اتنا، بولیے نا جی کیا ہوتا ہے جی بھائی، فریش بول دیں اس سے بھی تھوڑی طبیعت میں فریشنس آ جاتی ہے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے ان یخفف عنکم، تمہیں بالکل ہلکا کر دے، تمہارے بوجھ اتار دے، تمہاری ٹینشن ختم کر دے۔ اب جس کی ٹینشن ختم ہوگی وہ سمجھ لیں کہ روح تکڑی ہو گئی ہے، اللہ کے قرب میں پہنچ چکی ہے۔ اور جو کہ یار ہر وقت ہی ٹینشن، سر پکڑا ہوا ہر وقت، یہ درد کرتا رہتا ہے یار کیا کروں، تو بھائی سمجھ جائیں معاملہ کہاں پہنچ چکا ہے، اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کا جو دشمن انسانوں کا، اس کے نرغے میں، اس کے جال میں، اور اس کے پنجرے میں، جیسے وہ طوطا یا مرغی نہیں وہ پنجرے میں ہوتی ہے تو پھڑپڑاتا ہے، سمجھ لیں آپ بھی اس کے شیطان کے پنجرے میں پھنس چکے ہیں۔ اب جو بندہ جتنا شیطان کے پنجرے میں پھنستا چلا جاتا ہے نا، اتنا ہی اس کی طبیعت پہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس اینگل سے کبھی اپنی شخصیت کا جائزہ لیا کریں، آپ کو اپنا آپ سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی، اور جس کو اپنی سمجھ آ جائے اسے رب کی سمجھ۔ سارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو یہاں فرمایا جی ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سارے بوجھ اتار دے۔ اب ایک جملہ اور اللہ نے کہا اسی کے ساتھ اسی آیت میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اب یہ بتایا کہ یہ جو جسم ہے نا، اب جسم کی بات ساتھ آئی کہ جسم کو آپ جتنا مرضی آپ ہائر لیول کا جم جوائن کر لیں، بڑے ویٹ اٹھا لیں، بڑی دوڑیں لگا لیں، بڑی ایکسرسائز کر لیں، بڑی ڈپس لگا لیں، جو مرضی کر لیں، اس میں طاقت نہیں آنی۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی کمزور کیا ہے، بنایا ہی اسے کمزور ہے۔
اس کو بیماریاں لگنی ہیں، اس نے گلنا ہے، اس نے پھر مٹی کے حوالے ہونا ہے، اس نے اوپر نہیں جانا، یہ نیچے سے آیا ہے، اس نے واپس نیچے ہی۔ اور روح کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اب جسم کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اب روح کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ پرندہ آیا بھی ادھر سے تھا، واپس بھی ادھر ہی لوٹ گیا ہے۔ تو ہماری محنت دیکھیے ساری جسم پر ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی ضعیف۔ بھائی آپ کے گھر میں کوئی ضعیف بندہ 90 سال کا بوڑھا ہو، کیا خیال ہے آپ اسے جم جوائن کروائیں گے؟ آپ اس کی نوکری کا سوچیں گے اس کی کوئی نوکری لگ جائے؟ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اس کو اسکول میں داخل کروا دے، بوڑھے کو ذرا تعلیم حاصل کر لے، یار اس کا مستقبل بناتے ہیں، کوئی ڈاکٹر شاکٹر بنا دیتے ہیں، 90 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ، سوچیں گے؟ آپ کہیں گے ضعیف ہے، بوڑھا ہے، چھڈو جی، اے بچے تھے محنت کرو، بچے تھے۔ یہی کرتے ہیں نا، ایک طرف آپ کے ابا جی 80 سال کے ہیں، ان پڑھ ہیں، ایک طرف آپ کا بچہ 4 سال کا ان پڑھ ہے، آپ کس پہ محنت کرتے ہیں بتائیں؟ ابے کہا کہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ ضعیف ہو چکا ہے، اس نے اب چلے جانا ہے۔ آؤ لوگو، یہی بات میرے رب نے قرآن میں ہمیں سمجھائی۔ اس نے کہا اللہ تمہارے بوجھ اتارنا چاہتا ہے، یہ جو تم نے ٹینشنیں جسم کی پالی ہوئی ہیں نا، اس میں پھنسے ہوئے ہو، وہ یار یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے بنایا ہی ضعیف ہے، بنایا ہی کمزور، ضعیف کا لفظ استعمال کیا، بوڑھا بنایا ہے، لو جی وہ یہ ضعیف ہے، اس نے چلے جانا ہے، اس کو 1 منٹ کا نہیں پتا، سانس رکنے کی دیر ہے، وہ گیا، چل بھائی۔ ایک چیز اس کے اندر ایسی ہے جو اس کے حریم ناز سے آئی ہوئی ہے، جس کا تعلق اس سے ہے۔ آؤ لوگوں میں کیا کیا باتیں بتاؤں یار۔ کہتے ہیں جی سنگیاں نال بیٹھے ہیں، بڑا مزہ آیا جی، آج تک کڑائی گوشت کھادا نا جی، طبیعت فریش ہو گئی جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسم خوش ہوا ہے، جسم کو ضرورت ملی ہے۔ وہ جو ضعیف ہے اس کو تھوڑی سی وہ کوئی چمک ملی، اس سے بندہ خوش ہو گیا، اور پھر اسی بندے سے پوچھا ہاں بھائی سنا نماز میں؟ نہیں جی مزہ نہیں آتا، تلاوت دل ہی نہیں کرتا جی، یار شب بیداری میں نہیں آئے تھے، وہ جی طبیعت ایسی بس سردی بڑی سی، پھر صبح سویرے ڈیوٹی تے بھی جانا ہوں جی، اس واسطے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں شب بیداری میں دل نہیں لگا، نماز میں دل نہیں لگا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگا، اور بریانی کھانے میں بڑا دل لگا، دوستوں کے ساتھ پارک میں گھومتا فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آیا۔ کیوں بھائی؟ جب آپ جسم کو اس کی ضرورت دے رہی، وہ جسم کی خوشی ہے۔ اچھا جسم کی جو خوشی ہوتی ہے نا، یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ جتنا اچھا کھانا کھا لینا، آپ کو چند منٹ تک اس کا ذائقہ رہے گا ختم، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب بندوں کی شادی ہوتی ہے نا، شادی والے دن دولہا کتنا خوش ہوتا ہے، 2 مہینے بعد پوچھو، دونوں کان ایسے بھی پکڑتا ہے اور ایسے کر بھی پکڑتا ہے۔ یہ جو کھانے کا ذائقہ، یہ جو دوستوں کی مجلس، گپ شپ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شادی کے مزے، یہ تھوڑی، اور شادی کے بعد بھی جو مزے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں 2-4 منٹ کے ہوتے ہیں۔ میں بڑی گہری بات کر گیا آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے، اس کے بعد پھر ختم۔ یعنی یہ ضعیف پن ہے، ضعیف، تھوڑی دیر کا مہمان، ختم۔ لیکن میرے دوست، میرے بھائی، جس دن تیری روح کو خوشی ملے گی نا، جس دن تیری روح اپنے مولا کے قرب و وصل سے خوش ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم، ایک دفعہ تو روح کی خوشی کا سامان کر، پھر دن گزر جائیں گے، ہفتے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، پھر ہر وقت جب تیری جبین اس کی طرف جانے کی دیر ہے، تجھے وہ لذت ملے گی کہ تیرا دل نہیں کرے گا اس کی بارگاہ سے اٹھا کے واپس جاؤں۔ یہ محروم ہے، ہم نے آج تک اس کو لذت دی ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا ایک وقت میں نا ایک ہی لذت ملتی ہے، یا روحانی یا نفسانی۔ نفس پلے گا تو نفس کی لذت جو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اگر روح کو پالیں گے، روح کی غذا کا اہتمام کریں گے، جب روح اپنے وصل اور قرب الہی کے منازل کی طرف جایا کرتی ہے، تو جب اس سے راحت اور تسکین کا سامان ملتا ہے تو پھر کھانے کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ مزہ آیا یا نہیں آیا، پھر وہ جسمانی ضروریات کے مزے سے بندہ وہ تو بہت چھوٹا مزہ ہے نا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر اس کو وہ روحانی لذت ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا جسم خوش ہو لوگو، وہ روح کو خوش نہیں کر سکتا، مگر اللہ کی عزت کی قسم جس دن ہماری روح کو خوشی ملے گی، روح میں یہ طاقت ہے، یہ جیسے جسم کو زندگی دیتی ہے، یہ جسم کو خوشیاں بھی ہمیشہ کی عطا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں نا،
ہمارا جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، روح نکل جائے رہ سکتا ہے زندہ؟ تو اسی طریقے سے جسم کی ضروریات، روح کی ضرورت پوری، لیکن روح کی ضرورت مل جائے تو اس نے جسم زندہ رکھا ہوا ہے، وہ جسم کی ضرورتیں بھی پوری۔ اب اپنی ٹینشن کی سمجھ میں آئی؟ ادھر لگے رہے، اس نے ساتھ ہی نہیں دینا، چلے جانا ہے۔ اگر روح کو زندہ کریں، اب دیکھیں نا، تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں سوچے، کو ہمارا پر دادا ہوگا، لکڑ دادا ہوگا، کوئی دادا ہوگا، کوئی دیگر بزرگ بھی ہوں گے، آج نام بھی نہیں پتہ۔ تو میں پوچھتا ہوں، داتا علی حجویری کا نام آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ خواجہ ہند الولی کا نام کس نے سکھایا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر کا نام کس نے سکھایا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ کا نام کیا؟ حضرت پیر میر علی شاہ آپ کے گھر آئے تھے بتانے کے لیے کہ میرا نام یاد رکھنا؟ کیوں یاد ہے؟ انہوں نے جسم پہ نہیں روح پہ محنت کی تھی۔ جب روح زندہ ہو گئی، اس نے کہا اب تو داتا علی حجویری عثمان بن علی الحجویری تو قبر میں چلا جا، خواجہ ہند الولی تو قبر میں چلا جا، اے شہنشاہ بغداد تو قبر میں چلا جا، میں نے قبر میں نہیں جانا، جسم تیرا قبر میں جائے گا، میں سارے جہاں کی زبانوں سے تیرے نغمے بلند کرواتی رہوں گی، تجھے بھولنے نہیں دوں گی کسی کو۔ تو جو روح کو زندہ کر جاتا ہے ہمیشہ لا فانی ہو جاتا ہے، فنا تو اس جسم کو ہے۔ آئیے دوستان محترم تھوڑا اور آگے چلیں، قرآن مجید سے تھوڑا سا پیغام اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ سورہ قرآن مجید کا مائدہ، کون سی سورت میں نے نام لیا جی؟ سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے جی، جس میں وضو کے مسائل لکھے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ طلب یہ ہے، اس آیت کا بھی میں چھوٹا سا حصہ اس کا آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ، یہاں پھر اللہ کے ارادے کی بات ہے۔ اللہ نے وضو کا سارا طریقہ شکل سکھا کے نا جی، پھر مرض شرض کے معاملات بھی، تیمم وغیرہ کے بھی ساری باتیں کر کے آخر میں ایک بات کی بڑی خاص فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، ناپاک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تمہیں طہارت دینا چاہتا ہے، مصفا، مزکا، مجلا، چمکتا ہوا خوشبودار دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہیں اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتا ہے۔ لِيُتِمَّ کا معنی اللہ کہتا ہے ساری نعمتیں بندے کو مل جائیں، اس کے دامن میں کوئی کمی رہے ہی نہ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے دامن میں اس کی ساری نعمتیں آ جائیں گی، بھر جائے ہماری روح کا گھر سارے کا سارا، کچھ بھی کمی نہ رہے، اتنا وہ دینا چاہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا نہیں جی، ابے نے نہیں دیا جی، بڑے بھائی نے نہیں دیا جی، اور پتہ نہیں کس کس سے ہمارے جھگڑے ہیں، مگر آؤ خالق کیا کچھ دینا چاہتا ہے، ہم اس سے لینا ہی نہیں چاہتے، ہم پھر مڑ کے برادری سے جھگڑتے ہیں، پھر عدالتوں میں تھانوں میں جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یار رات کی تنہائیوں میں اللہ کی حضوری میں دامن پھیلا کے کہا تو نے قرآن میں لکھا ہے میرے ربا کہ میں ساری نعمتیں دینا چاہتا ہوں، مجھے فلاں چاہیے دے دے، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ کیا مجھے ایک بڑی گہری بات یاد آ گئی، جن کا یہ مزاج بنتا ہے پھر وہ اپنا مزاج چھپاتے بھی ہیں لوگوں سے۔ حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، بڑی ضرورت ہے، فصلیں برباد ہو گئیں، پینے کے لیے بھی پانی نہیں، آپ اللہ والے ہیں، دعا کریں اللہ بارش دے دے۔ اب ذرا سننا جی، روح کا جس نے سامان کیا اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ بس اس بستی میں بارش نہیں ہوتی جس بستی میں کوئی بہت بڑا گناہ گار رہتا ہو۔ وہ موسیٰ کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے نا حدیث میں، تو اس بستی میں ایک گناہ گار ہے۔ حضرت باجدید کہنے لگے مجھے اس کا پتہ ہے، جب تک وہ بستی سے باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر کٹ ڈاؤن باہر جی۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ادھر ہی بیٹھ، اپنے جوتے پہنے، بوریا پہ اٹھا، چلو یار میں ذرا، وہ گناہ گار میں ہی ہوں، میں ذرا باہر نکلتا ہوں، مجھے بتانا بارش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ اس گاؤں سے باہر نکلے، پیچھے چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ لو جی، اللہ والے اپنے آپ کو دکھاتے نہیں پھر چھپاتے ایسے ہیں۔ بارش بھی برسوا دی اور اپنا راز بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اپنے آپ کو گناہ گار بنا کے پیش کیا۔ ہمیں کوئی گناہ گار کر دے میں غصہ آ جاتا ہے، تو کو اللہ کا سیکٹری لگا میں نے گناہ گار بنانے والا، وہ خود دے کے کہہ رہے ہیں، اور بوریا بستر اٹھا کے وہ باہر آبادی سے نکلتے ہیں، پیچھے بارش شروع ہو گئی۔ پھر سوچنے کا انداز۔ حضرت باجد بستامی رضی اللہ عنہ گلی میں جا رہے ہیں، ایک دشمن کا گھر ہے سامنے، اس نے اوپر سے نا آپ کے سر پہ خاک ڈال دی، مٹی ڈال دی۔ اب دیکھنا اگر ہمارے سر پہ کوئی خاک ڈال دے ہم کیا کرتے؟ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے،
مگر اب جو روحانی مسافر ہوتے ہیں ان کی سوچ کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کا تعلق ادھر پھر نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے۔ حضرت باقر بستامی نے جب یوں سر جھاڑا اور نیچے مٹی گری نا تو ادھر چھت کی طرف نہیں دیکھا کس نے مٹی ڈالی ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میرے رب العالمین، باجدید کے کرتوت کارنامے تو ایسے ہیں کہ اس پہ پتھر برسنے چاہیے، مگر تیری رضا ابھی بھی اس کے اوپر ایسی ہے کہ مٹی برس رہی ہے۔ اپنے آپ کو اور زیادہ اس کا مستحق کر دینا، کہا ہماری حالت یہ آگ برستی میرے سر پہ، تیری مہربانیاں کہ ابھی مٹی برسا رہا ہے۔ ناراض نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ طبیعت کی نرمی بتا رہا ہوں، مزاج کی نرمی بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ نرمی تب آتی ہے جب روح زندہ ہوتی ہے، روح یکسو ہوتی ہے۔ یہ جو جسم ہے نا یہ یکسو نہیں ہوتا۔ یہ جسم کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھیں نا ایک وقت میں آپ کو بھی تک رہی ہیں، لائٹیں بھی دیکھ رہی ہیں، گھڑی بھی نظر آ رہی ہے اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب روح کسی طرف متوجہ ہوتی ہے نا تو پھر وہ صرف ایک کو ہی دیکھتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ رابعہ بصری کے راستے میں ایک لڑکا کھڑا تھا، بھائی سننا نوجوانوں کے لیے خاص خوراک دے رہا ہوں، خاص نسخہ۔ اس لڑکے نے آپ کا رستہ روک لیا۔ لڑکے لڑکیوں کا رستہ یعنی پرانے دور میں بھی روکتے تھے۔ وہ کہنے لگا بی بی میں تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے جی، میں تو مر جاؤں گا تیرے بغیر۔ بی بی کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا اچھا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ جی بالکل ہے۔ پھر پوچھا بتا تجھے مجھ سے سچ سچ محبت ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سچ سچ محبت ہے۔ کہا پکی بات کر، ہے محبت؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا تو نے ابھی رابعہ کو دیکھا ہے، میری چھوٹی بہن کو نہیں دیکھا۔ اب سننا بات، تو نے میری چھوٹی بہن نہیں دیکھی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اب عمر گزر گئی وہ جوانی کے لمحات کی، تو اگر میری بہن کو دیکھ لیتا نا تو مجھے بھول جاتا۔ اور ساتھ یوں تالی بجا کے کہنے لگی وہ پیچھے ذرا دیکھ، میری بہن تو پیچھے آ رہی ہے، ایک دفعہ تو اس کو دیکھ تجھے پتا چلے، پھر رابعہ کو تو بھول جائے گا۔ وہ جو عشق کا دعویٰ کرنے والا تھا نا وہ ایک دم پیچھے مڑا نا تو پیچھے سے ایک پتھر اٹھایا اور رابعہ بی بی نے اس کے سر پہ دے مارا، وہ اوندے منہ گرا۔ اس نے کہا بی بی اتنا ظلم؟ آپ نے کہا ظلم نہیں، محبت کے دعوے ہم سے اور دیکھنا کسی اور کو، جھوٹے کذاب آدمی، دعوی محبت ہم سے، تو جس سے ہم تو اس عشق کے مسافر ہیں، اس روح کے مسافر ہیں جس سے محبت کر بیٹھے، پھر جدھر کی صدائیں آئیں ہماری آنکھیں صرف سونے یار کو ہی تکا کرتی ہیں، کسی غیر کو نہیں۔ یہ روحانی مسافر تھی نا، مگر وہ بدبخت جو تھا وہ مادی مسافر تھا، ہماری طرح کا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو جس دن آپ کی نسلیں اگر ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ بچے روحانی مسافر بن جائیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کی گلیوں کے ماحول اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن اور اتر جائیں گی۔ اب تو ہماری کوئی بیٹی باہر نکلے ہم سوچ میں پڑ جاتے اللہ خیر ہی کرے جو سکول سے بھی خیریت سے موڑ آئے۔ اب تو ایک شیطان نہیں، اب تو شیاطین کے ٹولے موجود ہیں، ہجوم کے ہجوم موجود ہیں۔ یہ روحانی مجالس اور یہ روحانی باتیں اور اہل اللہ کی یہ باتیں یقین جانیں گے جب ہم ایسی مجالس اختیار کریں گے، میں پورے وثوق اور تیقن سے کہہ رہا ہوں اگر ہماری زندگی میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، ویسے ہم تو ابھی تک نہیں اس قابل سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اور نہیں، اس میں صرف ان شب بیداریوں کا، ان مجالس کا کمال ہے۔ تو یہاں ایک پیغام صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے گرد و پیش میں بھی اپنے کم از کم اہل و عیال میں سے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فیملی سسٹم بھی بنائیں، یہاں پہ ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی اوپر انتظام کریں آئندہ، تاکہ انہیں بھی یہ سبق مل سکے۔ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے اسباق۔ تو آئیے دیکھیے جو قرآن مجید کی یہ تیسری آیت میں نے آپ کو ہدیہ کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا ارادہ تمہیں صرف طہارت دینے کا ہے۔ یہ اللہ کے ارادے میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، اور اپنی نعمتیں ساری تمام کرنے کا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ چاہتا ہے تم صرف میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، نہ شکرہ کوئی بھی نہ رہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اس کا شکر گزار بندہ بنے، کوئی بھی ناشکرہ بندہ نہ بنے۔ اب دوستان محترم میں نے ایک اللہ کے ارادے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب اس کے ارادے کی عملی امپلیمنٹیشن کیسی ہونی ہے اس کے لیے صرف ایک آیت پڑھوں گا آج، بڑی توجہ طلب۔ اور یہ جو آیت میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں یہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، اور موسیٰ سچے رب کا ترجمان، اللہ کا پیغمبر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت دی تھی، لیکن وہاں سے چلے گئے کسی مقدمے کی وجہ سے مدین میں، اور جب مدین سے 10 سال بعد واپس آئے تو اللہ پاک سے ایک وزیر مانگا تھا اپنا بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر
واپس جب مصر میں آ گئے تو اب اللہ نے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ سیدھا جا فرعون کے پاس، وہ بڑا باغی ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ اب تیار ہو گئے جناب، دو معجزے بھی اللہ نے دے دیے تھے، ایک ید بیضا والا اور ایک وہ عصا والا، عصائے موسیٰ۔ تو ساتھ ایک وزیر حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، ان کو اپنا وزیر بھی بنا لیا، دو معجزے اور ایک بھائی وزیر، ان کے ساتھ اب وہ انہوں نے کہا یا اللہ آج جا رہے ہیں جی فرعون کے دربار میں۔ انقلاب کی ابتدا کیسے ہوتی ہے بتانے جا رہا ہوں، اور کہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ اب موسیٰ اپنی دھرتی کا نظام بدلنے کے لیے پہلا قدم عملی اٹھا رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اس موقع پہ جو فرمائی کہ آپ نے اس طاغوت، اس وقت کے دھرتی کے ناخدا، اس جبر و استبداد اور قہر اور غضب کے مارے اس فرعون کی طرف جانا ہے، تو جانا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ آئیے دوستان محترم، قرآن مجید میں اس امت کو بھی یہ ساری کہانی اللہ نے بتائی ہے۔ جملہ سنیے گا بڑی توجہ سے اور اس کو ذہن نشین کیجیے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 ہے جی، فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا تم دونوں موسیٰ اور ہارون جو جا رہے ہو نا میرے حکم کے مطابق، مگر ہاں جاتے ہی اس کو تھپڑ نہ مارنا شروع کر دینا، گھسیٹنا نہ شروع کر دینا، کوئی گالیاں شالیاں نہ دینا، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ اے اللہ کا دشمن، میں نے ابھی یاروں کی بات نہیں کی جی، اللہ کا دشمن، ربکم الأعلیٰ اپنے آپ کو کہنے والا، لیکن اللہ اپنے انبیاء کو کہہ رہا ہے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جا کے متھا نہ لگانا، جا کے اس کے ساتھ ٹکر شکر ابھی نہیں لینی، ابھی جا کے اس کے ساتھ اس کا گریبان نہیں پکڑنا، یہ نہ کہنا چل باہر نکل تو کون ہے ہماری دھرتی کا، نہیں، فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کے اذهب انت واخوک بآیاتی، تو موسیٰ اور تیرا بھائی دونوں جاؤ، یہ پیچھے بات کر کے فرمایا اب جب اذهب الى فرعون انه طغى، یہ پچھلی آیت ہے، اور 44 نمبر آیت میں کہا فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا اس کے ساتھ جا کے بدتمیزی والی بات نہیں، نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں، مٹھاس والے پیار بھرے لہجے میں اس کو میری دعوت فکر دینی ہے، میرا پیغام حق دینا ہے، میرے کلمہ حق کو بھی اس کے سامنے رکھنا ہے، تو تمہارے چہرے پہ غضب نہ ہو، غصہ نہ ہو، لین کہتے ہیں مسکراتا چہرہ، میٹھا چہرہ، بچھا ہوا چہرہ، خوبصورت چہرہ، جس کے الفاظ میں مٹھاس شہد سے زیادہ ہو، اسے عربی میں لین کہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری زبان سے جب میٹھے بول نکلیں گے، اب فرعون بدلے نہ بدلے وہ بات کی بات ہے، مگر دو لفظ قرآن مجید نے دیے، فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، اللہ کہہ رہا ہے شاید تمہاری نرم اور میٹھی زبان سے اس کو نصیحت ملے اور اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ آؤ لوگو، فرعون کے دل میں نہ خشیت پیدا ہوئی، نہ اسے اللہ کا ڈر لگا، نہ اس کے اندر کوئی نصیحت کی بات آئی، مگر اس امت کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ تمہاری دعوت کا اصول یہ ہے کہ دشمن کے پاس بھی جاؤ، میٹھے لہجوں سے، نرم زبانوں سے جاؤ گے، اللہ جب چاہے گا ان کے دلوں کو تمہاری دشمنی سے موڑ کے دوستی کا نور ایسے دے گا کہ ان کو تذکیر و نصیحت کا سامان بھی دے گا، خشیت الہی سے دلوں کو مہکا بھی دے گا۔ یعنی تذکیر و نصیحت اور خشیت الہی کی پہلی بنیادی چیز جو سیڑھی بتائی وہ قول لین، نرم زبان سے بات کرنا۔ کچھ کہتے ہیں جی اب ساری عادت ہی ہو جی، بھائی عادت بدلنا، بھائی فلانے بندے کا مزاج ہی اکھڑ ہے جی، بھئی ہے تو بدل اس کو۔ اگر اللہ نے فرعون کے سامنے موسیٰ جیسے جلالی پیغمبر کو جلال دکھانے کی اجازت نہیں دی تو میں اور آپ کس بات کی مولی آگے کہ ہم جلال دکھاتے پھریں لوگوں کو؟ بتائیں جی، اللہ ہمیں سراپا جمال بنانا چاہتا ہے۔ کیا بنانا چاہتا ہے جی؟ اور سراپا جمال شروع کہاں سے ہوگا؟ قول لین سے، میٹھی زبان سے، نرم زبان سے۔ اگر آپ قرآن کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر آج یہ ارادہ کر لیں ہم نے اپنی زبان میٹھی رکھنی ہے، اولاد کے ساتھ بھی اور بالخصوص بیگم کے ساتھ۔ سب سے زیادہ بیگم کو شکوہ ہوتا ہے جی یہ سارے زمانے سے اچھا جی میرا شوہر، پر میرے نال۔ تو اللہ نے فرعون سے یار اجازت نہیں دی، بیوی تو دشمن نہیں ہوتی، دوست ہوتی ہے۔ آپ کا ساری کائنات میں کوئی بھی دوست نہ ہو تو بیویاں پھر بھی دوست ہوتی ہیں، لیکن ہم سارے زمانے کو دوست سمجھتے ہیں، کوئی بندہ اپنی بیگم کو دوست نہیں سمجھتا۔
شادی سے پہلے سمجھتے ہیں معذرت سے۔ ہمارے قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بہت سی نا ہماری بیٹیاں وہ رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں حضور منگنی ہو گئی تھی نا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو روز میسج بھیجتا تھا آئی لو یو، مگر شادیوں کے 15 سال گزر گئے، آج تک اس کی زبان سے کہ جملہ نہیں سنا۔ اب کی جملے اوروں کے لیے ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے مزاجوں کی نرمی کی حدود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس حد سے باہر مزاج نرم ہے، مگر جس حد میں مزاج ہمیں نرم رکھنے ہیں وہاں گرم ہے، وہاں کیا ہے؟ ایسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ انہیں غیر محرم سے بات کرنی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے ذرا گرج ورج کے گرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور شوہر سامنے آ جائے تو اب گرمی ساری ختم، نرمی شروع کر دیں۔ تو اب ہمیں دین نے جو حدود بتائی ہیں نا نرمی کی، ہم اس کے اندر گرم ہیں، اس سے باہر نرم ہیں۔ اس حد کے اندر رحمان کے لیے نرمی ہے، حد سے باہر کی نرمی شیطان کے لیے ہے۔ تو جہاں شیطان اور نفس کا معاملہ ہے وہاں نرمی ہے، اور جہاں رحمان کی حدود ہیں، تل کا حدود اللہ جنہیں کہا گیا، وہاں ہم گرم ہیں، نرم۔ اللہ ہمیں نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی یہ بہت سی آیات ہیں جو ہم لمحہ بلمحہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن میں آج صرف گفتگو کو کلوز کرنے کے لیے حدیث کے 2 جملے آپ کو صرف دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک بنیاد بن جائے، اور پھر آئندہ ہم بڑے ذوق میں آگے گفتگو کو لے کے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6601 جو پڑھنے جا رہا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا کچھ یہودی علماء آئے، حدیث کے لفظ ہیں استأذن، اجازت مانگی تھی، ملاقات کی، کس نے جی؟ رہط من الیہود، یہودیوں کی علماء نے علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت مانگی یہود کے علماء نے۔ آپ نے اجازت فرما دی، وہ اندر آئے۔ اب یہودی کہتے ہیں دنیا کی سب سے کلیور، شارپ مائنڈڈ قوم ہے، وہ اندر سے ان کو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، اتنے شارپ مائنڈڈ ہیں۔ حضور کی بارگاہ ان کا طریقہ یہودیوں کو یہ تھا، وہ جاتے، وہ لہجے بدل کے، منہ ٹیڑھے کر کے، الفاظ آگے پیچھے کر کے ایسے لفظ بولتے جس سے تحقیر کے پہلو نکلتے، کسی کی نا بے عزتی کا پہلو، تحقیر کا پہلو، اور پھر خوش ہوتے ہم نے اس بندے کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے بتایا اور ہمیں ایمان والوں کو حکم دیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق یہودی آتے تھے تو حضور کو راعنا نہیں کہتے، راعینا کہتے، راعینا چرواہے کو کہتے ہیں، اور راعنا ہماری رعایت کیجیے، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے، شفقت فرمائیے۔ تو دیکھیں لہجہ بدل کے نا وہ تحقیر کا پہلو نکالتے، تو اللہ نے منع کر دیا۔ اب اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث اب لفظوں کا چناؤ نرمی کے حوالے سے کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم بے سوچے ہم بھی بہت سے ایسے لفظ بول جاتے ہیں، ہمیں تو معنی ہی نہیں پتہ ہوتے نا، لیکن وہ تو سوچ سمجھ کے یہودی بولتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں اجازت ملی، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے السلام علیک، السلام علیک، جملہ کیا بولنا تھا؟ السلام علیک، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جملہ کھایا، تلفظ خراب کیا اور کہا السلام علیک، آپ پر موت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اتنا سخت جملہ، اتنی آپ کی بارگاہ کی تضحیق، توہین۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کتنا کمال کا ہے، مقام کیا ہے، لیکن وہاں جب ایسے واقعات پیش آتے تھے حضور نے امت کی رہنمائی کیسے فرمائی۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جب میں پردے میں بیٹھی تھی میں نے بھی یہ جملہ سن لیا کہ میرے محبوب کو انہوں نے اس طرح سے بلایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کو جلال آ گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بات ہو تو پھر بندہ مومن سے برداشت مشکل ہو جاتا ہے نا، حضور کی عشق و محبت کا معاملہ ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقلت، کہنے لگی میں نے برجستہ جواب دے دیا ان کو، میں نے کہا بل، فرمایا یہ جو تم نے ادھر بھیجا ہے نا، کہا السلام علیکم، یہ ادھر نہیں، بل علیکم السلام واللعنت، کہتی ہے میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا یہ موت بھی تم پر ہو اور لعنت بھی تم پر ہو۔ اب یہ تھا ان کا عشق محمدی، عشق مصطفی، حضور علیہ السلام کی محبت، پھر جواب دے دیا ان کو سختی کا۔ اب نرم زبان نہیں، سخت زبان ام المومنین نے استعمال کی۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت ام المومنین کا یہ جملہ سنا نا، تو حدیث کے لفظ سننا، آقا علیہ السلام نے فقال یا عائشہ، آقا علیہ السلام نے کہا اے عائشہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رفیق ہے، بڑا نرم ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ مومن کے لیے کیا ہے جی؟ ان اللہ رفیق، اللہ مومن کا رفیق ہے، اللہ بڑا نرم ہے۔ عائشہ یحب الرفق، اللہ نرم لہجے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، میٹھی بات کہنے والے کو، نرم بات کرنے والے کو، حلم والے بندے کو اللہ یحب، اس سے محبت کرتا ہے۔ من الامر کلی، اب یہ بھی حضور نے ساتھ بولا من الامر کلی، یعنی کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو، امر کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، ہر معاملے میں اللہ رفیق ہے اور پسند رفق کو کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تحمل مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور کی یہ بات سنی، میں نے کہا سنیا آپ نے لگتا ہے ان کی بات سنی نہیں ہے، کہ ما قالوا، انہوں نے کیا کہا آپ نے یہ لگتا ہے سنا نہیں ہے، انہوں نے آپ کی کتنی بڑی توہین اور گستاخی کر دی ہے۔ اب ام المؤمنین نے سمجھا شاید حضور علیہ السلام نے ادھر توجہ نہیں تھی، شاید ان کی بات صحیح سنی نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے پلٹ کے کیا کہا سنیے گا، قال قلت وعلیکم، عائشہ میں نے ان کی بات سنی اور میں نے انہیں جواب بھی دے دیا ہے۔ اب بھائی سننا توجہ سے، اہانت جیسا مسئلہ بھی آ جائے تو اسلام رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ قلت وعلیکم، جب انہوں نے مجھے آ کے کہا السلام علیک، تم پر موت ہو، تو میں نے پلٹ کے انہیں وعلیکم نہیں کہا، میں نے کہا وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے صرف بولا وعلیکم بس، جس کا معنی تھا کہ جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو یہ مجھ پر نہ بھیجو، یہ تم پر ہو۔ آؤ لوگوں، میرے پیغمبر نے کتنا خوبصورت لفظ بولا کہ دیکھیے کوئی بڑی لمبی بات بھی نہیں کی، کوئی جھگڑا بھی نہیں بنایا، انہی کی بات کو پلٹایا مختصر لفظوں میں، اور ایک ایٹیچیوڈ دے دیا امت کو قیامت تک کے لیے کہ جو شخص جیسی زبان استعمال کرے اس میں سے ہی مختصر سی بات لے کے واپس پلٹا دو، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے لہجہ اپنا صحیح رکھنا ہے، لڑائی کا ماحول نہیں پیدا فرمایا۔ ام المومنین نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا، مگر آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ تعلیم ارشاد فرما کے ام المومنین کے ذریعے آپ نے روایت کی، قیامت تک اہل ایمان کو پیغام دے دیا کہ اگر کوئی بندہ بدتمیزی والی سخت لہجہ استعمال کرے بھی، اللہ کو تمہاری نرم زبانی پسند ہے، تم نرم لہجے میں مختصر سا جواب دے دیا کرو، سختی کا برتاؤ نہ کرنا، یہ حکم رسول ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اب ہمارے جو آپس میں بھائی بہن عزیز رشتہ دار محلے دار دکاندار، یہ جو روزانہ لوگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تو کوئی اہانت رسول کا مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، یا تو ہماری توہین کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری توہین کا ہوتا ہے نا، گھر والی نے کچھ کہہ دیا تو ہماری توہین ہو گئی، بچے نے بات نہیں مانی تو ہماری توہین ہو گئی، پڑوسی نے بات نہیں مانی تو ہماری توہین ہو گئی۔ تو کیا خیال ہے ہمیں ہمارا رفیق کون ہے جی؟ بول دیجئے نا، ہمارا رفیق اللہ ہے، اور یحب الرفق، اور اللہ کس کو محبوب بناتا ہے؟ نرمی اختیار کرنے والے، نرم زبان والے کو۔ اور یہاں مسلم شریف کی حدیث میں پھر یہ جملے بھی ہیں کہ یعطی علی الرفق، حضور نے فرمایا اللہ صرف اس کو عطا کرتا ہے جو نرمی والا ہوتا ہے، اور آگے فرمایا اس کو عطا نہیں کرتا جو نرمی والا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ جو حدیث کا لفظ ہے نا، یہ یعطی، عربی زبان میں عطا کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا آتوا الزکاۃ، تو اب طا نہیں استعمال کیا، تا استعمال کیا، ایسا ہی ہے جی، آتوا الزکاۃ تا سے ہے۔ اللہ مال ہمیں دیتا بھی ہے اور دے کے لے بھی لیتا ہے، تو جو چیز وہ دے کر لے لے اس کا جب ذکر کرتے ہیں عربی میں تو تا سے کرتے ہیں، کس سے؟ تا سے۔ لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی ایسی چیز دے جو پکی اس کی ہو جائے تو اس کے لیے تا استعمال نہیں ہوتا، طوا استعمال ہوتا ہے۔ کیا جی؟ جیسے ہمارے محبوب کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب تمہیں کوثر دے دیا، تجھے مالک بنا دیا۔ آتینا نہیں کہا، داؤد علیہ السلام کو زبور دی تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ زبور، اب زبور ہے دنیا میں، اللہ نے لے لی۔
تا سے دی تھی، تا والی چیز وہ واپس لے لیتا ہے. وہ تا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مگر جہاں توا آ جائے وہاں جو اللہ کی عطا کا دروازہ کھلتا ہے لوگوں، وہ پھر پکا ہی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے. اور اللہ نے نرمی والے کو کہا کہ نرمی والے کو، اللہ دیتا تو سختی والے کو بھی ہے نا، دیتا دونوں کو ہے، مگر سختی والے کو اللہ دے کے لے لیا کرتا ہے. مگر یہاں فرمایا یعطی علی الرفق، اے بندے نرم بننا تیرا کام ہے، پھر عطا کر کے واپس نہیں لوں گا، جو دوں گا مالک بنا دوں گا، جو دوں گا اس کا عطیہ کر دوں گا، پکا مالک بنا دوں گا. تو آؤ دوستان محترم، زندگی کے لمحے بڑے تھوڑے ہیں. آج کی اس مجلس شب بیداری، پہلی مجلس شب بیداری کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج میں نرمی لائیں، اپنے لہجے میں نرمی لائیں، اپنی گفتگو میں. یہ جو آئندہ مہینہ، اگلے مہینے کے دوسرے سیٹرڈے یہاں ملاقات اس شب بیداری والی جو ہونی ہے، اس وقت تک ہم نے محنت کس پہ کرنی ہے؟ نرمی اختیار کرنے پر. کیا خیال ہے، کریں گے؟ اور اس پیغام کو گھر میں بھی سب کو دیں. بچے کیا پتا کل آپ سے پوچھے، اب ہم نرم کل پہلے کہتے تھے او ادھر آ، اب کہیں گے بیٹا جان میری بات سنیں. تو بچہ حیران تو ہوگا، نبے کو ہوا کیا ہے؟ کہ ابا جی خیر دے ہے، کہنا پتر تینوں بھی ایک دفعہ لے کے جا سکتا. دیکھنا گھر کے ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک بندہ نا، ایک اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا جی، وہ بندہ آ گیا میرا طالب علم، میرا شاگرد تھا، شادی ہو گئی بیگم سے، کو بہت اس کی نکاح بھی میں نہیں پڑھایا تھا اس کا، بلکہ تو بیگم سخت تھی، اب خود سخت تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ اکثر مجھے کہتا رہتا جی گھر والی یہ گھر والی وہ، میں اس کو سمجھاتا رہتا. ایک دن وہ آ گیا، اس نے کہا جی آج سر آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے، میری ساری بات سننی ہے. میں نے کہا چلو بھائی شروع کرو. وہ شروع ہوا تو اس نے بیگم کی ایسی کی تیسی کر دی، اور ساری باتیں اس نے کر کے نا، کیونکہ شاید اس میں کوئی رشتہ کروانے میں بھی، وہ نکاح پڑھانے میں بھی تھوڑا سا میرا کردار تھا. اس نے کہا آج سر، وہ اس انداز میں اس نے بات کی کہ آج پروفیسر صاحب سے اجازت مل جائے کہ گھر جا کے اس کو صحیح کٹ لگاؤں. اس کو میں نے منع کیا ہوتا بھی مارنا نہیں ہے. تو اس دن اس نے جتنی گفتگو کی اس لہجے میں، اس انداز میں کی کہ ان کا بھی دماغ کھول اٹھے، اور آج یہ کہہ دیں کہ بھائی آج ذرا لتر لے کے جانا گھر. تو اس کو پورا یقین تھا کہ اس نے جتنی محنت سے وہ مضمون تیار کیا تھا اور میرے سامنے پیش کیا تھا کہ آج میرے استاد مجھے اجازت دے دیں گے، اور آج گھر والی کی ایسی کی تیسی سبق سکھا دوں گا. مطلب اس نے بیچ میں کہا کہ اس نے کہا سر آپ ایک دفعہ بس مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، پھر دیکھیں کیسے ٹھیک کیسے ہوتی ہے، مجھے بندے ٹھیک کرنے آتے ہیں. نہیں، غصہ اس کا اتنا تھا. جب مجھے ساری بات کر دی، میں نے کہا، مجھے کہنے لگا پھر سر مجھے اجازت، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بیٹا ایسا کریں کہ واپس جاتے ہوئے نا شکارپوری پہ جانا ہے، وہاں سے مٹھائی لینی ہے بیگم کے لیے، اور گھر میں جا کے نا، ظاہری بات ہے آپ جائیں گے تھکے ہوئے ہوں گے، بڑی دیر آپ نے یہاں دماغ کی پیٹی کی ہے، وہ کھانا شانا دے گی تو وہ کھانا سامنے رکھے، اس کو کہنا میرے ساتھ بیٹھو اکٹھے کھاتے ہیں. جب ساتھ بیٹھ جائے تو مٹھائی کا ڈبہ کھولنا ہے، لڈو نکالنا ہے، اور اسے کہنا آئے پہلے میں آپ کو لڈو کھلاؤں پھر کھانا کھاتے ہیں. اس نے نا ایسے نا سر میں خارش سی کی. اس نے کہا میں نے گھنٹہ محنت کی ہے، لیکن مڑ کے جنا ہم مٹھائی. اب وہ تو کوئی الٹی سمت میں جا رہا تھا، میں نے ٹوٹلی 180 زاویے پہ مختلف بات کر دی. اچھا سر، میں نے کہا نہیں بیٹا آج میری بات مان لیں، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، میں آپ کو خوراک اور دوائی بتا رہا ہوں نا. ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا دوائی لینے کے لیے، تھا تابعدار شاگرد، شاگردی کے لحاظ سے بڑا فرما بردار تھا. اٹھ کے چلا گیا. 3 یا 4 دن گزرے نا، ایک دن مجھے فون کر کہتا سر گھر پہ ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر بعد آ رہا ہوں. کہتا بس میں بھی آ رہا ہوں جی. میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا بس خیر ہے. میں گھر پہنچا تو وہ تو دروازے کے باہر پہلے پہنچا ہوا تھا. بڑا مجھے ملا تو ایسے اس نے جب بغل گیر ہوا نا تو مجھے چھوڑے ہی نا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا یار بچے بیٹھتے ہیں، کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ کوئی بیگم نے آج کچھ کہا تو نہیں؟ کہتا نہیں جی شکر ہی اس دن آپ نے مجھے کچھ کہنے سے بچا لیا. میں نے اندر بیٹھا، میں نے کہا بزرگ، اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی سے. کہنے لگا سر زندگی بدل گئی، اب سمجھ میں آئی ساری غلطی میری تھی، اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی. استاد جی اس دن جب میں وہ لڈو لے کر گیا نا جی، اس نے پوچھا یہ کس کے لیے لایا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے لیے لایا ہوں.
وہ کہنے لگی مجھے تو دھمکیاں دے کے گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بس چھوڑنا، روٹی لا. روٹی لائی تو میں نے وہ نکالا، وہ لڈو آپ کے حکم کے مطابق اس کے منہ میں کہا ادھر منہ کھولو ذرا. جب میں نے سویٹ لہجے سے، میٹھے لہجے سے، نرم لہجے سے اس کے منہ میں لڈو ڈالا نا تو اس کی آنکھیں بھی چلک پڑی. اس نے کہا میں ہی بدبخت ہوں، تجھ سے لڑتی ہوں، تو اتنا اچھا ہے. بس کہتا ہے بس اس مٹھائی نے واقعی ہم دونوں کو میٹھا بنا دیا. ہم نے اسی وقت پھر وضو بھی کیا، 2 نفل بھی پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور آج تیسرا دن ہے جی، زندگی دی چس آ گئی. بس لوگوں میٹھا بننا ہے یاسو، گھروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. گھروں میں جو تباہیاں صرف ہمارے یہ خشک پن کی وجہ سے ہیں، طبیعت کی سختی کی وجہ سے ہے. ایک فریق میٹھا ہو جائے نا تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ گھر کا پورا نقشہ اور ماحول بدل جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں اپنے لہجوں کو میٹھا بنا کر گھر کے پورے ماحول کو اپنی نرمی سے میٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.